میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نے پاکستان کو 19 سال ریپرزینٹ کیا. میں نے اپنے سامنے جہانگیر کو دیکھا, میں نے اپنے ساتھ جان شیر کو دیکھا. اسکواش کو پاپولر کرنے میں بانی پاکستان ہے. مجھے ورلڈ چیمپئن بنا دیا. ہماری جو ڈکلائن ہے اس میں زیادہ تر فالٹ میں پلیئر کو دیتا ہوں. ڈسپلن آپ کی لائف میں اگر نہیں ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی ڈسٹریکشن آپ لوگوں کے لیے نہیں تھی؟ آج کل کے بچے کے پاس اتنی ڈسٹریکشنز ہیں. انہوں نے تو غرق کیا ہوا ہے. آپ کی محنت میں پاگل پنا ہونا چاہیے. لیمن تو یہ آپ کے کھوپڑے میں غصہ ہے, اس کو آپ نے ٹھنڈا رکھنا ہے. ہم ٹاپ 8 میں 7 پاکستانی ہوتے تھے. مار 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 کے ہم نے ان کو اٹھنے نہیں دیا کسی کو. اتنی ہم ان کی پٹائی لگاتے تھے. پی آئی نے آپ کو بہت پش دیا. 100% پی آئی کی سپورٹ تھی. ہمیں دنیا میں اگر گھمایا ہے تو پی آئی نے گھمایا. I want to invite you for dinner tonight if you have time. I was just joking with you. اس نے کہا I'm from Adidas. میں نے کہا یار قسمت پر لگ گئی یار. بیسیکلی تو آپ ٹینس پلیئر تھے. ٹینس سے اسکواش کیسے آ گئے؟ پاگل مجھ سے پوچھ رہا شاٹ کیسے مارتے ہو؟ ویسے ہی مارتے ہیں جیسے سارے مارتے ہیں. برف پڑی تھی, اتنی برف, گنداری ہوا چل رہی تھی. 2 گھنٹے 17 منٹ کا میچ تھا میرا اس کے ساتھ. وی کین ہینڈل. یہاں سے اس وقت کی سب سے بڑی ون ہوگی. سب سے بڑی میری ون تھی. پھر بڑی پٹائی کی اس کی. ہر ٹورنامنٹ میں نے اس کی پٹائی کی. بڑے بڑے پلیئرز یہاں پہ آ کے کھیلتے تھے. اوبیسلی وہ ٹائم اب نہیں رہا. اسپورٹ بورڈ کیا دیتی ہے؟ خاک, کچھ نہیں دیتی. آئی تھنک 62 63 میں لاسٹ جیتے. اس کے بعد بڑا لمبا ایک گیپ آ گیا تھا. 12-13 سال کا ڈراؤٹ تھا. اکیڈمی بن گئی وہ, اس میں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. کیا چینجز آپ کی آئی کہ اچانک سے آپ دوبارہ برٹش اوپن نہیں جیتے؟ یہ میرے کیریئر کا پہلا میچ ہے کہ میں فرسٹ راؤنڈ میں ہار گیا. چاکلیٹ بیچنے آیا تھا, مجھے مار چلا گیا. وہ میرا جو تھا نا, دیٹ واز مائی ڈکلائن. میں نے کہا میں نہیں کھیلتا. میں نے کہا اگر میں کھیلوں گا مجھے کوئی بچہ مارے گا. لاسٹ میچ میری لائف کا تھا. 5 بورڈ مارے, ڈنگ 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 ڈنگ. میں نے کہا بس میرا یہی کام تھا. آج ہم نقطہ سرکل آف چیمپئنز میں ویلکم کرتے ہیں اسکواش لیجنڈ قمر زمان صاحب کو. قمر زمان 1975 کے برٹش اوپن چیمپئن, فارمر ورلڈ نمبر 1 ہیں. ان کو اسکواش کی تاریخ کا فائنسٹ پلیئرز میں شمار کیا جاتا ہے. کیسے ہیں قمر بھائی آپ؟ بہت مہربانی خالد بھائی, تھینک یو ویری مچ. بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات دوبارہ ہو رہی ہے. نہیں تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. قمر بھائی یہ بتائیں کہ ول جسٹ ڈائریکٹلی گو ڈاؤن ٹو دا مین سبجیکٹ. اسکواش میں اوور دا ایئرز پچھلے 50 سے شروع کریں تو 90s تک ہم نے بے گناہ بے انتہا ٹائٹلز جیتے. پر پچھلے 20-25 سالوں سے ہمیں ناکامیوں کا سامنا زیادہ ہے. کامیابیاں بہت تھوڑی آ رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کیونکہ انوالو رہے ہیں ایز اے پلیئر بھی, اور آپ بھی انوالو ہیں ماشاء اللہ ایز این آفیشیل, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بڑی وجوہات ہیں کہ ہم اسکواش میں واپس سے اوپر نہیں آ سک رہے ہیں؟ شکریہ خالد بھائی. دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے, کیونکہ اگر میں اپنی مثال لے لوں, اگر میں جہانگیر کی مثال دوں, گوگی کی مثال دوں, یا میں جان شیر کی مثال دوں, میں کسی کی مثال بھی آپ کو دوں تو وہ میرے سامنے ہے. تو میں آپ کو اپنی مثال دوں گا کہ میں نے جب اسکواش شروع کی تو میرے پاس تو ریکٹ بھی نہیں تھا, گیند بھی نہیں تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ والد صاحب نے مجھے کہا, او قمر زمان اور میرے بھائی, اگر تم روز ایک گیند پھاڑے گا تو یہ میں تمہارے کو 60 روپے کی گیندیں لے کے دوں گا. 300 تنخواہ تھی والد صاحب کی. اس زمانے میں 60 روپے تو بڑی رقم تھی. ہاں, تو اس نے کہا 2 روپے کا گیند تھا, 2 روپے کا گیند تھا. تو کہتا, میں نے کہا بابا آپ میرے لیے آپ گیند مت لو. ہم 11 بہن بھائی تھے. اس نے کہا میں ان کا خرچہ پورا کروں, تمہارا گیندوں کا خرچہ پورا. تو میں پھر کلب میں وہاں جو تھے وہ افسر کھیلتے تھے, ان کی وہ گیندیں پھٹی پھینک دیتے تھے. تو میں اٹھا کر کے اس پہ ٹیپ لگا کے کھیلتا تھا. پھر وہ پھٹ جاتی تھی. پھر والدہ نے کہا میں سی دوں گی. پھر میری والدہ سیتی تھی. میں زور سے مار نہیں سکتا تھا گیند کو کیونکہ اس نے پھر پھٹ جانا تھا. تو میں سلو پریکٹس, کھڑے, لیکن وہ کھڑے جو میں پریکٹس کرتا تھا خالد بھائی, وہ تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی آپ کے لیے. وہ 2 3 گھنٹے ہوتی تھی. بالکل. یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری یہ انگلیاں جو ہے اس طرح میں نہیں کر سکتا تھا. اس کو اتنی اسٹف ہو جاتی تھی. میں اس کو دیوار کے ساتھ ایسے مل کے اس کو مالش کر کے لچک اس میں تھوڑی سی ڈال کے پھر میں شروع ہو جاتا تھا. اور جب بالکل یہ میرا ہاتھ کام نہیں کرتا تو میں گیند کو پکڑ کے تو نیچے بورڈ کے پاس بیٹھتا تھا. بورڈ کے پاس میں یوں کر رہا ہوتا تھا, یوں. کوئی دیکھ لیتا, آپ ہی آ کے کہیں دیکھ لیتے, آپ کہتے پاگل کر کے رہا, یہ اسکواش کھیل رہا ہے, اسکواش ایسی ہوتی ہے. بٹ یہ میرا شوق تھا. بالکل. میں ایک دفعہ دوپہر کھیلا تھا, میری بہن آ گئی چھوٹی, ٹک 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 دروازہ مارا. میں کوئٹہ میں انفنٹ اسکول میں کھیلا تھا. ٹک 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 میں نے کھولا. میں نے کیا بات ہے؟ کہتا امی کہہ رہی کھانا نہیں کھانا. میں چل یہاں سے, کھانا نہیں کھانا.
پھر میں آیا, میں نے والدہ کو کہا, میں نے کہا کیوں بھیجا, کہ مجھے اس نے کہا کھانا نہیں کھاؤ گے, میں نے کہا نہیں کھانا مجھے مت بھیجا کرو میرے پیچھے اس کو. میں کہتا تھا بس میں کھیلتا رہوں. صبح کے ٹائم میں رننگ کرتا تھا 5 بجے, چاہے سردی ہو چاہے وہ ہو. مجھے یاد ہے کہ میرا ایک دوست تھا, ابھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوا ہے, طاہر اس کا نام ہے, طاہر خان, کوئٹہ میں میرا کلاس فیلو تھا. وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا. تو وہ گراؤنڈ سے وہاں سے انفینٹری اسکول جا رہا تھا, میں گراؤنڈ میں رننگ کر رہا تھا. برف پڑی ہوئی تھی, اتنی برف, کنداری ہوا چل رہی تھی, گلوبند میں نے لپیٹا ہوا تھا اور میں رننگ کر رہا تھا. تو وہ آیا سائیکل پہ, ایسے تھرو کے ایسے کیا مجھے اس نے. میں آیا, میں نے کیا بات ہے, کہتا ہے ادھر آؤ, غریب آدمی ہے تم. اس نے ایک گالی دے گی, تم غریب آدمی ہے, تم ورلڈ چیمپئن نہیں بن سکتا, جاؤ گھر. میں نے کہا بس, کہتا ہاں. میں نے جاؤ یہاں سے, ایسے ہی میں نے بولا اس کو بھی یاد ہے یہ بات آج تک. یہ میرا شوق تھا, یہ ہمارا پیشن تھا. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے خود کیا, مجھے کسی نے نہیں بولا, کوئی میرے لیے کوئی مینیجر نہیں تھا, کوئی وہ نہیں تھا. والد صاحب کہتے تھے کرو, بس بتاتے نہیں کی کہ کوئی مجھے فیسلٹیز نہیں مل رہی, مجھے پیسے نہیں مل رہے, بٹ آئی واز ڈوئنگ اٹ. پھٹی گیند سے کیا, یہ کیا, وہ کیا. میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے پھٹی ہوئی گیند سے کھیلا. اگر میں پھٹی گیند سے نہ کھیلتا تو آپ نے کہا کہ فائنسٹ پلیئر آف دا ورلڈ, یہ شاید میں نہ ہوتا. میں پلیئر ہوتا لیکن فائنسٹ پلیئر نہ ہوتا. میں نے کہا نا کہ وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی آپ کی, جو شاٹ میکنگ جو آپ سیکھ گئے ہیں. اس کے اوپر یہ بھی ہے, اس کے اوپر یہ بھی ہے خالد بھائی, کہ جب میں فرسٹ ٹائم گیا 72 میں, پری کوالیفائنگ میرا نام تھا. پری کوالیفائنگ کیا, فائنل میں آسٹریلین بلی ریڈمنڈ سے میں 10-8 ان دا 5th گیم ہارا. گورا پاگل ہو گیا, میرے پاس آ کے مجھے کہتے ہیں یار یہ شاٹ آپ مارتے کیسے ہو. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا پاگل, مجھ سے پوچھ رہا شاٹ کیسے مارتے ہو. ویسے ہی مارتے ہیں جیسے سارے مارتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ میری شاٹ میں خوبصورتی ہے یا وہ ہے. اور ایک ریکٹ لے کر گیا تھا, سینٹر کورٹ کے بوٹ تھے 9 پیسے والے, اور واپس آیا تھا تو 50-100 ریکٹ میں لے کر کے آیا تھا, ڈنلاپ اور گریس کے ریکٹ. مجھے اسپانسر آپ کے بن گئے. اسپانسر بس, وہاں تو ہمیں نہیں پتا تھا, ہمیں تو نہیں پتا تھا. بالکل. تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اس میں کر دی. لیکن آپ نے کہا کہ ہوا کیا ہے اسکواش کو. ٹھیک ہے, میں نے اپنے سامنے جہانگیر کو دیکھا, میں نے اپنے ساتھ جان شیر کو دیکھا. میں نے ہمیشہ قصوروار پلیئر کو ٹھہرایا ہے. آپ پلیئر کہتا ہے جی مجھے ریکٹ نہیں مل رہا, مجھے گیند نہیں مل رہا, مجھے یہ نہیں. بھائی آپ کو ریکٹ گیند نہیں مل رہا, کورٹ تو پڑا ہوا ہے, گراؤنڈ میں جا کے رننگ کرو, کورٹ میں آ کے اکیلا کھیلو. بٹ جو ٹائم آپ شکوے گلے کرنے میں ضائع کر رہے ہو. ٹھیک ہے, سب سے پہلے میں آؤں گا, میرا بیٹا منصور زمان پاکستان کا بہترین پلیئر, ورلڈ نمبر 10 تک گیا. لیکن وہ 2 گھنٹے کا پلیئر تھا, 2 گھنٹے کا. اگر وہ 5 گھنٹے کر لیتا 110% ورلڈ چیمپئن تھا. لیکن وہ نہیں کر پا رہا تھا. وہ کمٹمنٹ جو ہونی چاہیے, وہ کر نہیں پا رہا تھا. شاید اس کو میری فیسلٹیز مل گئی تھی, میرے پاس تو فیسلٹیز نہیں تھی. جہانگیر کے پاس فیسلٹیز نہیں تھی, جان شیر کے پاس فیسلٹیز نہیں تھی, گوگی کے پاس فیسلٹیز نہیں تھی. آپ گوگی سے جا کے پوچھیں, بتائے گا, آپ کو خود بتائے گا کہ وہ کیا کرتا تھا اپنی فٹنس کے لیے. تو یہ سب سے پہلے میں قصوروار ہوں کہ میں کرتا نہیں ہوں, خالی بولتا ہوں کہ جی یہ نہیں ملتا, مجھے وہاں نہیں بھیجتے. اس کے بعد پھر مینجمنٹ ہے. مینجمنٹ کا بھی کام ہے کہ اس کو سپورٹ چاہیے. اچھا, ہماری مینجمنٹ اگر فیڈریشن ہے تو اس کے پاس ہی پیسہ نہیں ہوتا. باہر تو دیکھیں پیسہ, میں نے آپ کو کہا کہ میں یہاں سے ایک ریکٹ لے کے گیا, گوروں نے مجھے 60 ریکٹ دے دیے, 100 ریکٹ دے دیے, 50 ڈلہ 50 اس کے پیسے بھی ساتھ دے دیے, اور بالوں کا تو مسئلہ وہ بھی دے دیا. میں آپ کو اس کا بھی ایک مزے کا بات بتاؤں آپ کو کہ محبولہ میرے ساتھ تھا. تو ابھی میں نے وہ کھیلنا تھا, میں سیمی فائنل کھیلا تھا, فائنل میں نے کھیلنا تھا. تو میرے کمرے میں ٹک ٹک ہوا, ناک ہوا, تو میں باہر نکلا تو ایک گورا تھا, آیا تھا, اس نے ایک بیگ پکڑا تھا, کہتا ہے میں آ سکتا ہوں. آیا, بیٹھ گیا. ہم دونوں پلنگ پہ ایسے بیٹھے تھے, وہ کرسی پہ ایسے بیٹھ گیا. اس نے کہا آئی ایم فرام ایڈیڈاس, آئی وانٹ یو ٹو یوز مائی شوز. میں نے کہا یار قسمت بن لگ گئی یار. میں نے اس کو بولا, پشتو میں بولا, میں نے کہا یہ بوٹ دینے آیا ہے. بولتا بولا اسے پکڑ اسے بوٹ. میں نے کہا پکڑتا ہوں. میں نے کہا یار. تو اس نے بیگ کھولا, اس میں سے جوتے نکالے, لال نیلے پیلے. ٹرائی اٹ. ہم نے ٹرائی کیا, سارے اچھے لگ رہے تھے نا, ہم کو تو کوئی برا نہیں لگ رہا تھا. اس کے بعد اس نے بولا یار گڈ, واٹ از یور ڈیمانڈ. میں نے کہا, پھر میں نے اس کو بولا, میں نے کہا یہ پوچھ رہے کہ کتنے جوڑے چاہیے, کتنے جوڑے چاہیے. بولتا تو اس کو 6 بول دے, 6. میں نے اس کو بولا, میں نے کہا 6 مانگے تو کوئی سالہ انکار نہ کر دے.
تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا وی ڈسکس اٹ از ڈپینڈ آن یو, یو جسٹ وانٹ اٹس اوکے فار می. انگریزی بھی ایسی آتی ہے جہاں میں اٹس اوکے فار می. اوکے کہتا ہے ویل دس از دا بیکاز اینڈ آف ایئر اینڈ وی ڈونٹ ہیو دا بجٹ. تو اس نے لفافہ ایسے چھوٹا بٹوا نکالا ایسے, بولتے ایٹ دا مومنٹ وی کین افورڈ 3. تو میں نے دیکھا یہ بٹوا نکال رہا ہے 3 کر رہا ہے, جوڑے کی بات کر رہا ہے, اس نے نکالے کہ 3000 پاؤنڈ. آپ تو جوتوں پہ خوش تھے. میں کہتا ہوں 3000 پاؤنڈ دیے تو معلوم اس طرح کہ زمین نیچے سے نکل گئی. 3000 پاؤنڈ ہمیں بڑی رقم تھی اس وقت. بڑی رقم تھی. میں نے کہا یار پاگل ہو گیا سارا, پیسے دے رہا ہے جوتے کے. وہ فرسٹ ٹائم. پھر وہ پیسے ہم چھپاتے پھر رہے تھے, کبھی پلنگ کے نیچے رکھے ہیں, وہاں رکھے کہ یار دس واز اپنی ایکسائٹمنٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ بالکل حقیقت, یہ ایسی چیز ہے. تو جب آپ پھر محنت کر کے جاتے ہیں تو آپ کو سب چیزیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں, ملنی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اب ایک بچہ پڑھ رہا ہے, اچھا پڑھ رہا ہے, تو اس کو فیسلٹیز باپ پرووائڈ کرتا ہے. اس کو پھر اگر وہ اس کے پاس اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو اپنے بیٹے کو امریکہ بھیجے پڑھنے کے لیے, برطانیہ بھیجے پڑھنے کے لیے, تاکہ اس میں وہ ہائی کوالیفائڈ ہو جائے. اسی طرح کھیل ہے, اسی طرح کھیل ہے. اگر آپ کا کھیل اچھا ہو رہا ہے تو آپ کو اس میں ایکسپیرینس کے لیے میچز میں کھلانا ہے, آپ کو آپ کا خیال کرنا ہے. اب تو چیزیں گیم تھوڑی جو وہ ہو گئی ہے, ڈائٹ کا خیال کرنا ہے. اب جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے اتنے عرصے سے, اب تو لڑکا آپ کا رات کو 2 بجے سے پہلے سوتا نہیں ہے. ڈسپلن نہیں ہے. میں آج بھی ڈسپلن آپ کی لائف میں اگر نہیں ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اف یو ڈونٹ ہیو ڈسپلن, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کتنے بھی آپ ٹیلنٹڈ میں کہتا ہوں کہ آپ کس کے بچے کیوں نہ ہو, جو 36 دفعہ ورلڈ چیمپئن کے بچے کیوں نہ ہوں, ڈسپلن. بالکل. جلدی سونا, جلدی اٹھنا, جلدی کھانا, بالکل یہ آپ کا اس میں ہونا چاہیے. اگر آپ صبح 5 بجے اٹھنے کے عادی بن جائیں تو مینٹلی یو آر اسٹرانگ. گراؤنڈ جانا ہے آپ نے, بارش طوفان کو نہیں دیکھنا, مرتا نہیں ہے کوئی. اس میں نے کہا میں برف میں بھاگتا رہا ہوں, اللہ نے دیا. تو یہ ساری چیزیں ہماری جو ڈکلائن ہے اس میں زیادہ تر فالٹ میں پلیئر کو دیتا ہوں. نہیں لیکن دیکھیں قمر بھائی, پلیئر کی فالٹ تو ہے بالکل. وہ آپ والی ہنگر, وہ آپ والی ڈٹرمنیشن جو آپ لوگوں میں تھی, ہاشم سے شروع ہوئی, اعظم خان, روشن خان, جہانگیر, جانشیر, سب لوگ تھے. دوسری جو چیز تھی, آپ لوگ دیکھیں انیشلی تو آپ لوگ آ گئے, ایک حد تک ہی آ سکتا ہے نا, اپنے پیشن پہ انسان, اپنے ٹیلنٹ پہ, اپنی محنت پہ. اس کے بعد ایک فردر پش چاہیے ہوتا ہے. آپ لوگ لکی تھے, آپ لوگوں کو پی آئی اے مل گئی. پی آئی اے نے آپ کو بہت پش دیا. آپ کو نور خان جیسے لوگ مل گئے جنہوں نے آپ لوگوں کو پہ ٹرسٹ کیا, آپ لوگوں کو بیک کیا. آج کل کے بچوں کو تو نہیں ہے. تو آپ ذرا بتائیں کہ وہ جو ٹائم تھا آپ کا پی آئی اے والا, وہ کس طرح آپ کے شیپ کیا آپ کے کریئر کو. آپ جیسے پلیئرس کے آپ ہو گئے, گوگی علاؤدین ہو گئے, اور لوگ تھے, پلس اس کے بعد پھر جہانگیر کا بہت بڑا نام ہے, وہ آیا, جانشیر آیا. ان سب کو اوبیسلی پی آئی نے بہت سپورٹ کیا. خالد بھائی 100% پی آئی کی سپورٹ تھی. دیکھیں ہم وی ور سپورٹڈ بائی, میں تو جو اپنی بات کرتا ہوں یا محب اللہ کی بات کرتا ہوں, ہم کو پاکستان ایئر فورس نے بھی سپورٹ کیا. بالکل. پاکستان کے ہم وہیں تھے, ایئر فورس کے کوڈ تھے وہاں. اپنے دیکھیے ایئر فورس کوڈ تھے, ہمارے لیے کوڈ اویلیبل ہوتے تھے. ان کے ٹرینر فزیکل ٹرینر ہوتے تھے, ہمیں وہ ڈائٹ بھی دیتے تھے وہاں جب ہم وہ کرتے تھے. تو اٹ فیسلٹیز واز دیئر. اور ہمیں دنیا میں اگر گھمایا ہے تو پی آئی اے نے گھمایا ہے. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو نور خان صاحب. نور خان صاحب نے ایکسٹرا آرڈنری ہماری کیئر کی ہے. کبھی کسی بات پہ نہ نہیں کرتے تھے. میں دیکھتا تھا کہ نہ نہیں, ہم نے کہا جی یہ میرے بھائی کو نوکر کر دو, اوکے, یہ کر دو, اوکے. ہوٹل ہمارے بک دنیا میں جہاں جاتے تھے کمرہ بک ہوتا تھا, ڈیلی الاؤنس ہم کو ملتا تھا. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے لندن اگر پاکستان جانا آنا ہے تو ہم 10 دفعہ جا سکتے تھے, نو ٹینشن. آج کا بچہ ٹکٹ کے لیے ترستا ہے. بالکل. فیڈریشن اس کو افورڈ نہیں کر سکتی, اسپانسر آپ کے پاس ہے نہیں, تو وہ ٹکٹ میں ہی بوڑھا ہو جاتا ہے. ہاں, اور بغیر ٹریولنگ کے, بغیر ٹورنامنٹ کھیلے آپ کیسے نہیں ہو سکتا. دیکھیں نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. وی ور دیر. یہ نہیں کہ ہم جب ورلڈ چیمپئن بن گئے تو بھی پی آئی سپورٹ کر رہی تھی. بالکل کر رہی تھی. ورنہ چاہیے تھا پی آئی کو بولتے اب یہ ورلڈ چیمپئن بن گیا, چلو جاؤ, اب تم کو کمرہ نہیں ملے گا, جاؤ, اب تم کو ڈیلی الاؤنس نہیں ملے گا. پھر بھی پی آئی دے رہی تھی. اس چیز سے ہم مینٹلی طور پر اور بھی وہ ہو گئے. ہم بہت تھے, میں, گوگی, محب اللہ, جہانگیر. دیکھیں جہانگیر نے ساری دنیا کی ٹریولنگ کی ہے. بالکل. ٹکٹ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو. 10 دفعہ جائے, آسٹریلیا جائے, امریکہ جائے, امریکہ کھیل کے لندن آئے, یہاں آئے, وہاں آئے, کوچ ہے وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں. ابھی آپ کا ایک لڑکا
پاکستان فیڈریشن آپ کے ایک لڑکے کو بھجوائے تو 50 لاکھ کے ٹکٹ لے کر دے گی وہ صرف اس کو ایک لڑکے کو ون ٹائم کے لیے تو آپ کو تو 4-6 لڑکوں کو گھمانا ہے. پاسبل ہی نہیں ہوتا. نہیں, تو اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر سے پیسہ آنا چاہیے, ان کو آنا چاہیے میدان میں. اسپورٹ بورڈ کیا دیتی ہے؟ خاک, کچھ نہیں دیتی. تو یہ میں مانتا ہوں کہ آپ کو کسی کی سپورٹ ہونی چاہیے. تو میں نے ہمیشہ ایئر فورس کو بیک بون اور پی آئی کو اس کی کریڈٹ دی, ہمیشہ کریڈٹ دی ہے اس کی. نہیں, بالکل دینی بھی چاہیے. تو آپ وہ جو گولڈن ٹائم تھا جب پی آئی ایک سیریز بھی کراتی تھی, تو اوبیسلی دیکھیں پاکستان کا اتنا بڑا رول تھا اسکواش کی دنیا میں, تو جو ہمارے پلیئرس تھے سائیکولوجیکلی ان کو بھی ایک بوسٹ ملتا ہوگا کہ ہم کوئی چیز ہیں, ناٹ جسٹ بیکاز کہ ہم کورٹ پہ اچھا کھیل رہے ہیں, پیچھے ہمارے ایک پورا ملک ہے جو اسکواش کو سپورٹ کرتا ہے. پلس ہمارے جو ٹورنامنٹس ہوتے تھے کراچی, لاہور, پشاور جیسے شہروں میں بڑے بڑے پلیئرز یہاں پہ آ کے کھیلتے تھے. اوبیسلی وہ ٹائم اب نہیں رہا. تو آج کل جو ہمارا پلیئر ہے وہ سائیکولوجیکلی بھی اس طرح سے بوسٹڈ نہیں جاتا ایک ٹورنامنٹ میں کہ اس کو لگے کہ میں کوئی چیز ہوں. وہ اپنے آپ کو انفیریئر فیل کرتا ہے, جو مجھے لگتا ہے پرسنلی, جو آج کل کی کراپ ہے ہماری. 100%. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایک سال کے اندر 30-40 ٹورنامنٹ کھیلتا تھا. گوگی کو پتہ ہے, اگر آپ گوگی سے پوچھیں گے, جہانگیر سے پوچھیں گے, ہم یہاں کھیل رہے ہیں. جب ہم ٹورنامنٹ نہیں کھیل رہے تھے تو ایگزیبیشن کھیل رہے ہوتے تھے. بالکل, ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا تھا آپ کا. اگر ہم انگلینڈ جاتے تھے تو انگلینڈ میں ہم 4 مہینے جو ہمارا یورپ کا سیزن ہوتا تھا, ہم سوچتے تھے کہ یار اس میں کون سا دن ہم کو فارغ ملے گا. بالکل, ہمیں ایک دن فارغ نہیں ملتا تھا. ادھر گئے آئے گئے. تو دیکھیے جب آپ کمپٹیشن سے کھیلتے ہیں جیت ہار تو ایک حصہ ہے, تو اس سے آپ کا ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے. وہ تو کمی ہے, وہ اس میں بہت کمی ہے. پھر یہاں ٹورنامنٹ پاکستان میں کراچی میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ بڑے ٹورنامنٹ ہوتے تھے, انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہوتے تھے. ساری دنیا یہاں کھیلتی تھی. دنیا میں ایسا کمپلیکس نہیں تھا جیسے اسکواش کمپلیکس تھا فل فلیجڈ ایک اسکواش کے لیے. ہم نے پاکستان نے پہلی مرتبہ ایشین فیڈریشن بنائی. بالکل, ہمارا ہی رول. پاکستان کا یہ کریڈٹ کوئی نہیں چھین سکتا. یہ لوگ جو بات کرتے ہیں نا, میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ایشیا میں اسکواش کو پاپولر کرنے میں بانی پاکستان ہے. بالکل ہے, بالکل. پاکستان فیڈریشن نے ہم کو بھیجا, گوگی کو بھیجا, محب اللہ کو بھیجا, سنگاپور جاؤ. سنگاپور کے تو پلیئر ہی کچھ نہیں تھے. ملیشیا جاؤ پلیئر ہی نہیں تھے. منیلا جاؤ تو پلیئر ہی نہیں تھے. ہم کو وہاں بھیجا تاکہ ہم جا کر کے وہاں کھیلیں اور ان کی اسکواش کو اٹھائیں. بالکل, ہم ان کی بیسمنٹ کے لیے ہمیں وہاں بھیجتے تھے. ہم نے اٹھایا ان کو. تو وہاں سے وہ اٹھنا شروع ہوئے. تو آج اگر ایشیا, ہم مڈل ایسٹ بھی گئے ہیں, اگر آج ایشیا ٹاپ میں ہے تو اس کو بیکاز آف اس. جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی ایمریٹ ایئرلائن کو پی آئی اے نے بنایا, ایسے ساری ایشیا کی اسکواش کو پاکستان نے بنایا. یہ ہمارا کریڈٹ. بڑے جو نام دیے ہیں اسکواش پلیئرس کے, یہ نام ورلڈ کو بھی تو دیے. بالکل ورلڈ کو دیے. آپ لسٹ اٹھا لیں. پی آئی کی سیریز ہوتی تھی, ایک سیریز ہوتی تھی ساری دنیا میں. سویڈن, ہانگ کانگ, لنڈن, یہ ہر جگہ ٹورنامنٹ ہوتے تھے. بالکل, پی آئی ایس کی اسپانسر ہوتی تھی. بالکل. ٹاپ کے پلیئر آفتاب جاوید, جونا بیرنٹنگ, شریف, یہ سارے گھوما پھر کرتے تھے. کوئی لاہور میں میچ ہو رہا ہے, کراچی میں میچ ہو رہا ہے, پشاور میں میچ ہو رہا ہے. تو اس سے ایک آپ کا ٹیمپو جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. یہ بڑی ضروری آپ نے جو بات کی, میں آپ کو اس میں 100% آپ کے سپورٹ کر رہا ہوں اس بات سے. بالکل. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو گڈ اولڈ ڈیز, گولڈن ڈیز تھے ہمارے, اس کوئی پوٹینشیل ہے ہماری اسکواش میں کہ وہ ریوائیو ہو سکیں؟ خالد بھائی بہت پوٹینشیل ہے. اس سے پہلے بھی تھے لڑکے ہمارے پاس, بڑے ٹیلنٹڈ لڑکے تھے. اب بھی ہمارے پاس ٹیلنٹڈ لڑکے اس وقت موجود ہیں. اس وقت ہمارے پاس 3-4 بچے جو ہیں وہ اچھا کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ دے نیڈ سپورٹ, مور کانفیڈنس. ان کا سسٹم آپ نے ان کو, اب اگر لڑکوں کا قصور بھی تو ہے نا. دیکھیں آپ اگر 2 بجے سوئیں گے تو صبح ٹریننگ نہیں کر سکتے آپ. بالکل. یو نیڈ ایٹ لیسٹ 7 to 8 hours فار یور ریکوری. اور اگر آپ 5 گھنٹے سوئیں اور صبح ٹریننگ کریں اور دوپہر ٹریننگ کریں, شام کھیلیں, پھر 5 گھنٹے سوئیں, تو آپ کا اندر سسٹم ٹوٹ جاتا ہے. آپ کے مسلس وہ نہیں بنتے, مسل نہیں بنتے آپ کے. تو آپ ٹریننگ کرتے ہیں, آپ کی خوراک بھی اچھی ہونی چاہیے, اس کے ساتھ آپ کی نیند اچھی ہونی چاہیے. بالکل. تو کوئی وجہ نہیں ہے میں سمجھتا کہ یہ لڑکے ورلڈ چیمپئن نہ بنے. دیکھیں ورلڈ چیمپئن تو خوش قسمتی ہے نا, بٹ دے آر ٹاپ 8 کے پلیئر یہ آپ کے پاس موجود ہیں. نہیں دیکھیں قمر بھائی, آپ کے زمانے میں آئی ووڈ سے کہ جب آپ کا بچپن تھا 60s 50s پھر 70s میں بھی کوئی ڈسٹریکشن آپ لوگوں کے لیے نہیں تھی.
آپ لوگوں کا اگر اسکواش آپ نے ایک مشغلہ پکڑ لیا, پہلے تو خیر آپ کے پاس ٹینس تھا, اس پہ بھی آئیں گے, پکڑ لیا تو آپ اسی میں لگے رہیں گے. اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو لیٹسٹ, اب آپ 2025 کی بات کر رہے ہیں, آج کل کے بچے کے پاس اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, فون اٹھا لیں, اس کے پاس سوشل میڈیا دیکھ لیں, سوشل میڈیا کے پریشرز دیکھ لیں, چاہے وہ پڑھا لکھا ہے, نہیں پڑھا لکھا, کم پڑھا لکھا ہے تو اس کے لیے اور مسئلہ ہے کہ وہ اس سے کیا میننگز لے رہا ہے. تو اس ڈسٹریکشن سے کیسے نکلے, کس طرح ڈسپلن لائے, کوئی ٹپس ہونی چاہیے نا کہ وہ کیسے مینیج کرے, کون کرے گا اس کے لیے, کیونکہ اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ کے لیے پرابلی تھا کہ آپ ایک چیز کے پیچھے لگ سکتے تھے. آج کل کے بچے کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ ایک چیز کے پیچھے لگ سکے. دیکھیں اس کے لیے قمر زمان, گوگی علاؤدین, جہانگیر خان, جان شیر خان, ہم نے بات کرنی ہے. ہم بولتے ہیں, ہم بتاتے ہیں, دیکھیں ہم بتاتے ہیں, اپنی کہانی بتاتے ہیں ان کو. دیکھیں کون نہیں کس کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ ورلڈ چیمپئن بنے, کس کو نہیں لگتا, لیکن ان میں کمزوری ہے. ان کو موٹیویٹ کرنا ہے, ان کو شاباشی دینی ہے, ان کو ہم نے بار بار بتانا ہے, بار بار بتانا ہے جو بھی تو یہ آپ کے انر ہونا چاہیے, آپ کا اپنا دل بھی کرنا چاہیے. آپ یہ اگر میں کسی کو زبردستی نہیں کرا سکتا, اب دنیا میں آپ کہیں بات کر لیں, پاکستان میں بات کر لیں, کہتے ہیں قمر زمان, جہانگیر خان, جان شیر خان, گوگی علاؤدین, یہ سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے لیجنڈ ہیں, اور پلیئر نہیں آ رہا. بھائی گوگی علاؤدین لاہور میں لگا ہوا ہے, لگا رہا ہے, لیکن گوگی علاؤدین تو آپ کو بول رہا ہے, کر رہا ہے, آپ نہیں کر رہے. آپ مجھے کہہ رہے ہو کھانا کھاؤ, میں نہیں کھا سکتا, کہتے کھاؤ ماروں گا, تو پھر میں الٹی کروں گا نا. انگریزی میں کہتے ہیں, میں اس کو اردو ترجمہ کرتا ہوں کہ آپ گھوڑے کو تالاب پہ لے جا سکتے ہو, لیکن پانی اس نے خود پینا ہے. پانی تو خود پینا ہے اس نے. یہ ساری بات ہے. ٹیلنٹ از دیئر, فیسلٹیز یعنی کہ اب نہیں ہیں, اب فیسلٹیز بن چکی ہیں آپ کے پاس, ہر قسم کی فیسلٹیز آپ کے پاس آ گئی ہے, بٹ یو نیڈ, آپ نے کرنا. دیکھیں آپ اور آپ کرتے ہیں. کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی؟ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. سیلف میڈ فیکٹری ہیں, اب تو پیسہ بھی کافی آ گیا ہے, نام کی بات ہے, نام بھی ہے آپ کا اس میں. تو یہ بچوں کو کرنا ہے. اس موبائل کو ان کو چاہیے سائڈ پہ رکھ دیں. موبائل تو ختم نہیں ہوتا. میں اس کو بتاتا ہوں کہ بھائی موبائل میں اگر ایک مزے کی چیز آج ہے جس میں 50% مزہ آ رہا ہے, 1 سال کے بعد اس میں 75% مزہ آئے گا, اس کے بعد اس میں 100% مزہ آئے گا. لیکن اس کو معاف تو دیکھو آپ, یورپین بھی دیکھتے ہیں اس کو, دوسرے بھی دیکھتے ہیں, لیکن اس کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو غرق نہیں کیا ہوا. انہوں نے تو غرق کیا ہوا ہے. رات یہ پکڑا ہوا ہے, رات آپ نیند نہیں کر رہے, نیند کے ٹائم پہ نیند, کھانے کے ٹائم پہ کھانا, موبائل کے ٹائم پہ موبائل. دیکھیں کس نے منع کیا موبائل سے آپ کو, بٹ اٹس دا ٹائم. گھنٹہ آدھا دیکھ لیا آپ نے, آدھا دیکھ لیا, یہ دیکھ لیا, وہ دیکھ لیا. تو دیکھیے یہ ہم بتا رہے ہیں. ابھی آج آپ اگر آپ کسی سے پوچھ لیں, وہ جو میں صبح رات کو 9 بجے سوتا تھا, میں آج بھی 9 بجے سوتا ہوں. وہ جو میں صبح 5 بجے اٹھتا تھا, میں آج بھی صبح 5 بجے اٹھتا ہوں. یہ میری 99% میری یہ روٹین ہے. دنیا میں کہیں بھی گیا ہوں, یہ روٹین میں نے قائم رکھی ہے. تو یہ روٹین تو میری خراب روٹین نہیں ہے, دس از اے گڈ روٹین. موبائل میں بھی یوز کرتا ہوں, لیکن موبائل میرا رات کو 9 بجے ختم, صبح 8 بجے کھلتا ہے. وہ ختم, کہانی, سوال ہی پتہ نہیں ہوتا کہ میں اس کو دیکھوں. وہ جو چیز میں نے دیکھنی ہے میں صبح دیکھ لوں گا نا. بالکل یہ چیزیں خالد بھائی. اچھا, ہم نے دیکھا کہ 1951 میں ہاشم خان جب جیتے تھے پہلی بار برٹش اوپن, تو اس وقت ڈومینیٹ کرتے تھے اس سے پہلے ایجپشین پلیئرز. پھر یہ ہوا کہ پاکستان کی ڈومینیشن شروع ہوئی, بیچ میں کم ہوئی, لیکن پھر سے دوبارہ شروع ہوئی اور ایجپٹ ڈاؤن ہو گیا. اب ہم پچھلے 15-20 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ڈاؤن فال کے ساتھ ہی ایجپٹ کا رائز پھر شروع ہو گیا. تو ایجپٹ نے کیسے کم بیک کر لیا اتنے سالوں بعد؟ اتنے سال وہ بالکل ڈاؤن رہے, ان کے کوئی ٹاپ 10 میں پلیئرز تک نہیں ہوتے تھے ایک زمانے میں, جس وقت جہانگیر جان شیر ڈومینیٹ کر رہے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جیسے پاکستان ہوتا تھا 5 سے 6 پلیئر ٹاپ 10 میں ہوتے تھے ان کے, اب ان کے ٹاپ 10 میں 5 سے 6 پلیئرز ہوتے ہیں, بلکہ ویمنز میں بھی ہوتے ہیں ان کے. تو ہاؤ ڈڈ دے مینیج کہ انہوں نے کم بیک کر لیا اتنے سالوں بعد؟ دیکھیں ایک تو ہمارے پیتھ میں ہم ٹاپ 8 میں 7 پاکستانی ہوتے تھے, ٹھیک ہے. ہم نے ان کو مار کے ہم نے ان کو اٹھنے نہیں دیا کسی کو, اتنی ہم ان کی پٹائی لگاتے تھے. کوارٹر فائنل سے ہم کسی کو آگے چھوڑتے ہی نہیں تھے, سارے پاکستانی ہوتے تھے. ایک گورا بیچ میں آسٹریلین یا ہنٹ گھوم رہا ہوتا تھا یا جونا گھوم رہا ہوتا تھا, باقی سارے پاکستانی ہوتے تھے. آل پاکستانی سیمی فائنلز, آل پاکستان فائنلز, یہ ہمارا یہ سچویشن تھی. ایجپٹ نے پھر جب اس نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ان کا جو پریزیڈنٹ تھا حسنی مبارک, اس نے تمام پروفیشنلوں کو, اسکواش کا پلیئر تھا, وہ خود بھی کھیلتا تھا, اس نے دنیا میں جتنے اسکواش کوچز تھے جہاں تھے, کوئی امریکہ میں تھا, کوئی سویڈن میں تھا, کوئی انگلینڈ میں تھا, تو اس نے سب کو بلا کر کے ٹیبل پہ بٹھایا اور بولا بھائی آپ انگلینڈ میں کام کرتے ہیں, آپ ادھر کتنی تنخواہ لیتے ہیں؟ اس نے کہا میں 3000 پاؤنڈ لیتا ہوں. کہتا 4000 پاؤنڈ پہ ادھر ہی رہو,
آپ کتنے لیتے ہو؟ 5. آپ 6,000 روپये ادھر ہی رہو. تو اس جو پیسہ آپ کو اگر وہاں مل رہا ہے اس سے زیادہ پیسہ آپ کو گھر پہ مل رہا ہے تو کون پاگل وہاں رہے گا جا کر کے؟ بالکل صحیح بات ہے. وہ سب کو لے آیا. اسکواش کورٹوں کی تعداد بڑھا دی, گورنمنٹ نے اس پہ پیسہ لگایا. جب پریزیڈنٹ انٹرسٹڈ تھا تو اسپانسر بھی آنے شروع ہو گئے وہاں پر. آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں, اسپانسر تو ان کو مل رہے ہیں. تو وہ ایک سلسلہ جب آیا, اٹھ گیا, تو پھر لائن لگ گئی, اکیڈمیز وہاں بن گئی, پلیئروں نے آنا شروع کر دیا. اب وہاں پہ ایک لائن لگی ہوئی ہے. وہ سسٹم پاکستان نے تو شروع کر دیا, اکیڈمیز بنانی شروع کر دی, اکیڈمیز بن گئی پشاور تھوڑے میں. ہاف ہارٹیڈ ہیں, اس طرح سے فل فلیج نہیں ہے. لیکن وہ اکیڈمی بن گئی, وہ اس میں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. بالکل کورٹ ہیں, کورٹ آپ کو اویلیبل ہیں, ریکٹ 35-40 ہزار کا ریکٹ ہے, شوز 15-20 ہزار کا شوز ہے, گیند آپ کا 700 روپے کا ہے. چلانے کا خرچہ بہت ہوتا ہے نا, ایک خرچہ ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل. تو اس کے لیے ہم تو خالی یہ ہے کہ بس یا ان کو بتا دیتے ہیں, یا آپ جیسے جہاں میڈیا آیا وہاں آ کے ایک اپنے دل کا بخار جو ہے اتار لیتے ہیں. نہیں بالکل. ہم ابھی بات کر رہے تھے آپ کے اسکواش کے شوق کی. بیسکلی تو آپ ٹینس پلیئر تھے. ٹینس سے اسکواش کیسے آ گئے؟ دیکھیں میں ٹینس کا بڑا اچھا پلیئر تھا. میں نے نیشنل جونیئر کا جم خانہ میں فائنل کھیلا تھا. نادر خان تھا اس وقت, اور یہ سعید ہائی, یہ سعید میر, یہ میرا انہوں نے فائنل دیکھا. انہوں نے کہا تو بڑا اچھا کھیلتے ٹینس. میں لاہور جم خانہ میں ہارا تھا. تو اس وقت میں نے, اس کے بعد میں نے انڈر 18 نیشنل لاہور میں جا کے جیتی تھی. تو میرا چچا آفتاب جاوید چچا تھے میرے, انہوں نے میرے والد کو بولا یار ٹینس کس طرح ٹینس کھیلتا ہے یار, یہ تو اسکواش کھیل رہا ہے, یہ وہ پیچھے سے ڈراپے مار رہا ہے, اس کو تو اسکواش میں ڈالے گا تو یہ اسکواش میں اچھا ہو جائے گا. تو میں ٹینس اسکواش دونوں کھیلتا تھا. اس وقت تو میں ہدایت جان, وزیر جان کے ساتھ میں کلب میں کھیلتا تھا, تو کچھ نہیں تھا, کدو تھا. لیکن آہستہ جب میرا وہ گیم اچھا ہونا شروع ہوا تو میں نے بتایا کہ میں نے پھر اس پہ محنت بہت کی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی محنت میں پاگل پنا ہونا چاہیے. لیون توب جب آپ پاگل ہو جائیں گے, آپ نے اتنی محنت کرنی ہے کہ میں آپ کو کہوں کم کرو, خراب ہو جاؤ گے, کم ہو. یہ تو آپ اس کو بولتے ہیں زیادہ کرو, 1 گھنٹہ کرو, 1 گھنٹہ گیند مارنا ہے, 1 گھنٹہ کتنے, 1 گھنٹہ, اچھا جی 5 شاٹیں ماری, 10 شاٹیں ماری, دیکھا یار گھنٹہ نہیں گزر رہا. دس از ناٹ شوڈ کم فرام آپ کے دل سے نکلنا چاہیے. میں آپ کو بولوں کہ یار میں نے آپ کو گھنٹہ کہا تھا, ہاں جی تو 1.5 گھنٹہ ہو گیا, اچھا 1.5 گھنٹہ ہو گیا. یہ ہے, اس میں آپ کی امپرومنٹ ہے, اس میں آپ کی امپرومنٹ ہے. تو یہ چیزیں جب تک نہیں آئیں گی تو میں اس میں زیادہ قصوروار پلیئر کو ٹھہراتا ہوں, اور پھر 25% جو ہے وہ مینجمنٹ کا بھی کام آ جاتا ہے. اس میں پھر پیسہ نہیں ہے, پیسہ نہیں. بالکل اصل چیز پیسہ ہے. بالکل. پھر مجھے یاد ہے کہ جیسے 60s میں فائنلی ہم لائن سے جیت رہے تھے, 50s 60s, ہاشم خان, اعظم خان, محب اللہ, لیکن آئی تھنک 62 63 میں لاسٹ جیتے. اس کے بعد بڑا لمبا ایک گیپ آ گیا تھا. اور بڑی پاکستان میں اس زمانے میں کہتے ہیں کہ بڑا وہ بھی ہوتا تھا کہ بھائی اسکواش میں کیا ہو گیا, ختم ہو گئی, کیا ہو گیا. 12-13 سال کا ڈراؤٹ تھا, 13 ایئرس. تو وہ آپ, اور مجھے یاد ہے 75 کا, اب تو 50 سال ہو گئے اس بات کو, آپ کا اور گوگی بھائی کا ایک بڑا زبردست فائنل بھی ہوا. بالکل, اس کی پوری ہمیں اسٹوری بتائیں. وہ تو بھائی زبردست, اس کی تو 50ویں اینیورسری بھی ہے. بالکل بالکل. دیکھیں آپ, اس میں سب سے پہلے تو میں ٹورنامنٹ تھا برٹش اوپن, اس سے پہلے میں ٹاپ 4 میں کھیل رہا تھا. 73-74 میں ٹاپ 4 میں آ گیا تھا, لیکن رینکنگ میں نمبر 8 تھا. تو جو سیٹنگ بنی تھی برٹش اوپن کی وہ 8 تھی. میں ہنٹ نمبر 1, کیا ہسکو کوگی نمبر 3 تھا یا 4 تھا, اس طرح تھا. ہیڈی جہان 5 تھا, 7 پتہ نہیں, وہ بھی کوئی گورا ہی تھا. تو میں 8 نمبر پہ تھا. ڈیلی ٹائم والا ریکس بیلرمی جو وہاں کا کارسپونڈنٹ تھا, اس نے جیف ہنٹ کو کہا, جیف اف یو ڈونٹ ون دس ٹورنامنٹ ہو یو ریکن ول بی سیکنڈ. تو اس نے کہا کین ہسکو ول بی سیکنڈ, ہو ول بی تھرڈ. اس نے کہا گوگی لاؤدین ول بی تھرڈ, اینڈ دین ہی سیڈ نینکیرو اینڈ ہیڈی جہان. تو اس نے کہا اس کو, واٹ اباؤٹ دس نیو چیپ زمان از, وی کین ہینڈل ہم, وی کین, بیکاز ہی اسٹروکس پلیئر, ہی ہیو نو ویئر اسٹروکس پلیئر, نو ویئر. میں نے جب اس سے کوارٹر فائنل اس کو میرا ہوا, 2 گھنٹے 17 منٹ کا میچ تھا میرا اس کے ساتھ. 9-7 5th گیم میں نے اس کو مارا تھا. وہ تو تھا فٹ. تو میں نے جب اس کو مارا تو مجھے اس وقت بڑا مزہ آیا. مجھے امید نہیں تھی کہ میں اس کو ماروں گا.
تو آپ کے کریئر کی اس وقت کی سب سے بڑی ون ہوگی. سب سے بڑی میری ون تھی. میں نے اس کو مارا. اس کے بعد تو پھر میرا دل بڑھ گیا. میں سیمی فائنل میں آرام سے میں نے جیت لیا. اور میں مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ فائنل میرا گوگی لاؤدین کے ساتھ آ گیا. اب گوگی لاؤدین میرے گیم میں بہت فرق تھا. ہی واز اے بیٹر ٹاپ پلیئر, ٹاپ پلیئر. میرے گوگی گیم میں فرق تھا. گوگی کو بھی پتا تھا کہ یار میں تو بس اب میرا ٹائٹل میرے ہاتھ میں آ گیا. برٹش اوپن آ گیا میرے پاس. ہم دونوں دوست تھے. ہم دونوں بیٹھے ہوتے تھے اس میں ریسٹوران میں بیٹھے تھے. میچ سے پہلے بیٹھے تھے تو لوگ آ رہے تھے گوگی کے ہاتھ میں. گوگی مبارک ہو یار, مبارک مبارک مبارک, خیر مبارک خیر مبارک. میں بیٹھا ہوں ساتھ. میں نے کہا یار لفٹ نہیں ہے, مجھے نہیں کوئی مبارکباد, اسی کو دے رہے ہیں مبارک. ہر ایک کو یہ پتا تھا, 99% لوگوں کو پتا تھا کہ وہ گوگی جیت جائے گا. میں نے اس کو 3 اسٹارٹ کیونکہ میرا تو دل اتنا ہو گیا تھا. گوگی کو خود سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا میرے ساتھ. 36 ونر تھے میرے اس میں. ریکس بیلی میں نے لکھا تھا 36 ونر. 36 ونر. 1 گھنٹہ 10 منٹ کا میچ تھا میرا اس کا. اس میں 36 ونر تھے اور 3 یا 4 میں نے بورڈ مارے تھے. 3-4 میں نے بورڈ مارے تھے. ایکوریسی دیکھیں, بس میری کنٹرول اس میں ایکوریسی تھی. لیکن جب میں نے ہنڈ کو مارا تھا ریکس بیلمی نے اس سے پوچھا تھا جیف سے واٹ ہیپنڈ. اس نے کہا آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ٹاک ناؤ. یہ بھی اس نے نیوز لگائی تھی, وہ بھی لگائی کہ وی کین ہینڈل ہم. ٹائم میں نیوز یہ میرے پاس 2-2.5 گھنٹے بعد تو اس کا حال برا ہوگا. اس کا حال ہوگا. اس کے بعد میں نے اس پہ بڑی پٹائی کی اس کی. ہر ٹورنامنٹ میں میں نے اس کی پٹائی کی. جرمن میں مارا, آئرش میں مارا, ساکنٹیز میں اس کو میں نے جا کے مارا. ایک سلسلہ میرا پھر وہ شروع ہو گیا. پھر میں 3 سال ورلڈ نمبر 1 رہا, 75, 78, 80 ورلڈ رینکنگ میں. اور 11 سال میں نمبر 2 رہا ہوں. بالکل. 6 میں نے فائنلس کھیلے. میں پھر جہانگیر سے بھی فائنل کھیلا. میں پھر جانشیر سے بھی کھیلا. تو میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نے پاکستان کو 19 سال ریپرزینٹ کیا. بالکل. اس 19 سال میں 4 جنریشن سے مجھے کھیلنے کا موقع ملا. ایک جو ہنٹ سے پہلے والی جا رہی تھی, ہنٹ والی. اس کے بعد پھر جہانگیر کے ساتھ جتنے آئے نئے ان کے ساتھ ہم کھیلتے رہے. اس کے بعد جب جہانگیر کے ساتھ ابھی جہانگیر ختم نہیں ہوا تھا کہ نئی پود آ گئی, وہ جان شیر وغیرہ یہ اس میں آ گئے تھے. اس سے بھی میں بھی ان کے ساتھ بھی میرے ٹیم میٹ تھا. لائک ورلڈ ٹیم چیمپئن شپ جو ہم نے جیتی تھی 87 میں, اس کا میں ٹیم کپتان تھا. میرے ساتھ جہانگیر, جان شیر اور عمر حیات تھے. بالکل. ہم نے جیتی تھی. تو میں آخر تک لگا رہا. بس پھر 89 کے اینڈ میں اٹ واز نومبر دسمبر میں یہ انگلینڈ سے امریکہ گیا. وہاں کھیل کے کینیڈا, امریکہ, لنڈن, پھر جرمنی کھیلنے آیا میں. اس وقت میری رینکنگ تھی 12 نمبر پہ. میں ٹھکرا تھا تو میں 12 نمبر پہ آ گئی. جرمنی میں خالد بھائی بڑا مزدار قصہ ہے یہ. جرمنی میں آ کر کے پہلا راؤنڈ ایک گورے سے ہار گیا, نیوزی لینڈ کا تھا. میں نے بڑی کوشش میں سے جایا نہیں جا رہا تھا, میرا ڈسموڈ سا تھا میں اس دن. میں ہار گیا. مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ میرے کیریئر کا پہلا میچ ہے کہ میں فرسٹ راؤنڈ میں ہار گیا. بڑا خفا ہوا. رات بھر نیند نہیں آئی. میں تو ناشتہ جلدی کرنے والا عادی تھا. اگلے دن صبح کا ٹائم میں ناشتہ کر رہا تھا, 7 بجے کا ٹائم تھا, میں ناشتہ کر رہا تھا. تو وہ جو میرا اپوننٹ تھا وہ آیا ناشتہ لینے کے لیے. گڈ مارننگ. میں نے کہا گڈ مارننگ. اس کو میں نے اس وقت بھی کہا, میں نے کہا ویل پلیڈ. کہتے مسٹر زمان ڈو یو تھنک آئی پلیڈ ویل. میں نے کہا آف کورس یو ہیو بیٹن می, یو مسٹ ہیو پلیڈ ویل. کہتا کین آئی جوائن یو آن بریک فاسٹ. میں نے کہا یس. وہ سیریل میں لے کے آ کے بیٹھ گیا. بولتے ہیں آئی ایم سو لکی, آئی کینٹ بلیو دیٹ آئی کین بیٹ یو. You see, my father has chocolate business in New Zealand, so he sent me here for promotion of chocolate. So I'm promoting in Germany chocolate business. And I saw the match is going on, so I put my name in pre-qualifying and then qualified and I beat you. And I could not sleep whole night. اسی طرف دیکھتا رہا. میں نے کہا ہو چاکلیٹ بیچنے آیا تھا مجھے مار کے چلا گیا. اور میں نے کہا بچے تو ساری رات نہیں سویا, جیت کر کے میں کون سا سویا ہوں ساری رات, میں بھی ہارا. وہ میرا جو تھا نا دیٹ واز مائی ڈکلائن. اس کے بعد میں سنگاپور میں آیا کھیلنے کے لیے. سیریز ہو رہی تھی کھیلنے.
سنگاپور میں آیا تو اب میں پیٹر ہل سے میرا میچ تھا, وہاں لوکل پلیئر تھا. میں جب چینج کر کے آیا نا تو میں نے دیکھا کہ میرا یہ میں نے ایسے مارا ایسے, میں نے کہا یہ ہو کیا گیا تھا, کچھ مسئلہ تو نہیں ہو گیا, کہاں پر ہے میرا, کمڑی مجھے لگی. تاریخ کے اندر فرسٹ ٹائم میرے اندر وہ نروسنس آ گئی. میں کہتا ہوں کہ میں نے اتنا زور لگایا, بڑی مشکل سے میں اس کو 3-2 جیتا, کیونکہ اس کو ہی پتا تھا کہ یار اس کو تو یہ فرسٹ راؤنڈ میں ٹھک کے آیا ہے. ہی واز فائٹنگ ود می, اس کو تو چانس نظر آ رہا تھا. میں نے کہہ دیا کہ یار بس قمر زمان اب تیری خیر صلاح ہو گئی ہے. میں نے وہاں سے ان کو بتا دیا یہاں سندھ اسکواش والوں کو کہ میں کراچی کا میچ نہیں کھیل رہا. وہ ادھر وہ تھے پریزیڈنٹ تھے موہب حسنین, نہیں آپ کھیلیں گے. میں نے کہا میں نہیں کھیلتا. میں نے کہا اگر میں کھیلوں گا مجھے کوئی بچہ مارے گا. نہیں جی ہم یہ دیکھیں ہم نے میچ اسپانسر کیا ہوا ہے اور یہ بڑا ضروری ہے قمر بھائی آپ کا کھیلنا. میں نے کہا ایک شرط پہ کھیلوں گا, میرا پہلا میچ جہانگیر شاہ ڈالو. انہوں نے کہا یہ منظور ہے. تو میرا پہلا میچ انہوں نے جہانگیر سے ڈالا. آف کورس جہانگیر تو تھا, تو میرے کو وہ میرا لاسٹ میچ میری لائف کا تھا. اور اس کے بعد بڑی اچھی ریٹائرمنٹ میری ہوئی. بڑا مجھے خوش خبری سے ہدایت نے بھی آ کے, وہ سجاد بھی, یہ سارے تھے, یہ گوگی ووگی سارے وہاں موجود تھے. تو آئی اسٹل ریممبر کہ میرا جو ریٹائرمنٹ کا تھا نا وہ بڑا گریٹ اینڈ گریس بالکل ریٹائرمنٹ میں نے لی. اینڈ دین آئی واز انوالو آفیشلی کوچ بن گیا, پھر وائس پریزیڈنٹ بن گیا. الحمد للہ اسٹل انوالو, آئی ایم انجوائنگ. نہیں ماشاء اللہ آپ تو پشاور کے وہ کہتے ہیں نا روح و رواں ہیں ادھر اسکواش کے ماشاء اللہ. نہیں قمر بھائی دیکھیں آپ کا کریئر میں جس نظر سے دیکھتا ہوں 2 فیزز میں دیکھتا ہوں. ایک کریئر وہ ہے جب آپ شروع کیا, آپ نے گھنٹوں محنت کی, جیف ہنٹ جیسے فٹ پلیئر کو آپ نے 2.25 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں ہرایا. کیا چینجز آپ کی آئیں کہ اچانک سے آپ جیف کو سے اچھے پلیئر ہوتے ہوئے آپ دوبارہ برٹش اوپن نہیں جیتے, آپ ایک ہی بار جیتے. آپ میں بھی آپ کے بارے میں بلکہ میں ان سے گوگی بھائی سے بات کر رہا ہوں, کہتے ہیں تو 10 برٹش اوپن جیت سکتا تھا, اس کا جو کیلیبر تھا کمر کا. تو آپ نے کیا محنت کم کر دی؟ آپ کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کیونکہ کورٹ کے میجیشین تھے تو لوگ ویسے ہی خوش ہوتے تھے آپ کو دیکھ کے. آپ کی شاٹ میکنگ ایسی تھی کہ بس لوگ وہ دیکھنے آ رہے ہوتے تھے اس زمانے میں اسکواش میں. میں آج بھی وہ پرانے اشتہار دیکھتا ہوں ڈن لاپ وغیرہ کے اور وہ ریکٹس کی کمپنی کے, اس میں وہ کہیں نہ کہیں آپ کا ذکر ضرور آتا تھا جو بھی آپ کا اسپانسر ہوتا تھا. تو کیا آپ نے یو ٹوک اٹ ایزی, آپ نے مطلب فور گرانٹیڈ لے لیا کہ نہیں یار میں تو اچھا پلیئر بن گیا, کیونکہ وہ والی محنت جو آپ نے شروع میں کی میرے خیال میں مڈ کریئر میں آپ نے شاید نہیں کی. ٹرو خالد بھائی, یہ بالکل آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے. دیکھیں میں اب ہر ایک کو بولتا ہوں کہ جی سب سے پہلے آپ کی فزیکل فٹنس 100% ہونی چاہیے. اگر آپ 100% فٹ نہیں ہیں تو پھر آپ جیت نہیں سکتے. لیکن کیونکہ مجھے ایڈوانٹیج تھی, میرے پاس کنٹرول, ہاتھ میں بہت زیادہ کنٹرول تھا. پلیئروں کو میں ہاف والی گیند پکڑ کے پلیئر کو میں موو کرتا تھا, جادوگری چلتی تھی. ہاں میں اچھا پھر میرے کیونکہ وہ میں اس پھٹی ہوئی گیند سے جو میں نے پریکٹس کی تھی, میرا ریسٹ ورک اتنا مضبوط تھا کہ میں 5-6 شاٹیں رانگ فوٹڈ مارتا تھا. آنکھ بند کر کے بھی مار لیتا. ہاں آنکھ بند کر کے بھی, آپ یہ سمجھ لیں گے. کہتا تھا کہ اس کے پاس سینٹر میں بال آ گئی, کہانی ختم, بال گئی ونر. بالکل. تو میں نے پھر وہ فزیکل ٹریننگ جو میں نے شروع میں کی تھی, جو میں کرتا آ رہا تھا, وہ میں نے کی. پھر میں نے چھوڑ دی اس کو. میں نے کہا کہ میں ان سب سے بہتر پلیئر ہو گیا ہوں, بہتر ہو گیا ہوں. تو فزیکل فٹنس جو تھی میری وہ ختم ہو کر کے میں اگر 5 میل بھاگتا تھا تو میں نے 1 میل بھاگنا شروع کر دیا. چاہیے تھا کہ مجھے 6 میل بھاگتا میں, اور میں ہر چیز. بلکہ ایک وقت تو وہ آیا آپ 2-4 ہاتھ پیر ہلا کے کورٹ میں چلے جاتے تھے. پھر یہ بعد میں یہ بعد میں آیا بس تھوڑی سی وارمنگ اپ کی, یوں ہاتھ یوں کیا, یوں کیا, بس یہ کر کے تھوڑی پی ٹی کی. اور میں لیکن اس کے بعد دیکھیں نا آپ, اس کے بعد دیکھیں میں فائنل ہی کھیلتا تھا. بالکل. میں نے آسٹریلین فائنل, ورلڈ اوپن فائنل, یہ فائنل. آپ کو ریگریٹ ہوتی ہے کہ اس وقت میں محنت کر لیتا تو 10 برٹش اوپن 6 برٹش اوپن اور جیت جاتا؟ کوئی ریگریٹ ہے آپ کو تھوڑی ایسی؟ ہاں ہے یہ یار, میں اگر کر لیتا, لیکن میں نہیں کی. لیکن پھر بھی میں کہتا تھا چلو یار جو بس میرے قسمت میں ہمیشہ میں نے کہا کہ میرے نصیب میں جو لکھا ہے بس وہ تھا. میرے نصیب میں تھا خوبصورت پلیئر بننا, تو پھٹی گیند اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے کھلوایا تاکہ یہ خوبصورت پلیئر بن جائے. مجھے ورلڈ چیمپئن بنا دیا. میں ایک بالکل غریب آدمی تھا, میری قسمت جاگ گئی, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا, عزت شہرت دولت سب دی ماشاءاللہ, ہر چیز مجھے دی.
بات کرنے کے بات بھی کر سکتا تھا اسٹیج کے اوپر, پلیئروں کو بھی دبا دیتا تھا, ریفری کو بھی دباتا تھا. ریفری کو میں ریفری کو دباتا تھا. قصے ہم نے سنے, کوئی ایک اچھا قصہ بتایا نا اس کا. آپ یہ دیکھیں کہ میں ایسے کئی قصے ہیں. ایک یہ تھا کہ میں برٹش اوپن کا فائنل کھیل رہا تھا, تو وہ میں میرے خلاف پوائنٹ دیا, نہیں فائنل سے سیمی فائنل ہو گیا, میرے خلاف پوائنٹ لڑکی ریفرنگ کر رہی تھی. 1 پوائنٹ دیا, 2 پوائنٹ اس نے میرے خلاف دیے. میں نے اس کو کہا, اس نے کہا نو, کیری آن کیری آن. اگلی بار دیا تو میں نے دروازہ کھول لیا, دروازہ کھول کے آیا, گیلری بڑی ہے, تو میں اس کو کہتی یس واٹ از دا پرابلم. میں نے کہا نتھنگ, آئی ہیو نو پرابلم. یس یو وانٹ سیئنگ سم تھنگ. میں نے کہا یس واٹ. میں نے کہا آئی وانٹ ٹو انوائٹ یو فار ڈنر ٹو نائٹ اف یو ہیو ٹائم. ایسے ہی میں نے کہا اس کو, نو آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. میں اپنے غصے کو مذاقیہ انداز میں اس کو لے آیا. غصہ تو میرا تھا, تو میں نے کہا اب غصہ کروں گا تو پانٹ جائے گا. تو میں نے اس کو یہ ایسی بات بولی کہ وہ میرے کو کچھ بھی نہ, وہ بول بھی نہ سکے اور میرا مدعا بھی چلا جائے. بالکل. سیملر میں ہدایت جان سے کھیل رہا تھا. ہدایت جان سے کھیل رہا تھا. ایک پوائنٹ میں نے ڈراپ پہ ماری, ہڈی نے اس کو اٹھایا, بال ایسے آیا, سلپ ہو گیا, گر گیا. وہ بال اس کے سر کے اوپر گرا ہوا ہے. وہ میں یوں کر دوں گا تو وہ میں نے یوں کرنے کی میں نے گیند پکڑ لی. میں نے کہا اس پکڑ کے میں نے دیکھا, آپ نے کہا اسٹروک مل گیا مجھے. اسٹروک اب گرا ہے تو پہلے میرے ہاتھ میں, اب کیا ریفری نے پوائنٹ اس کو دے دیا. میں نے اسے دیکھا اس طرف, میں نے کہا واٹ از اٹ, واو. میں نے کہا اٹ ڈزنٹ نو دا رول آف اسکواش, ہاؤ کین یو گیو ہم دس, ہاؤ کین یو گیو ہم دس پوائنٹ. میں نے کہا ڈزنٹ نو, یس آئی نو دا رول. میں نے کہا اف یو نو دا رول ٹیل می رول نمبر 21 پیراگراف بی, وٹ دیٹ رول سیز, میک اٹ لیٹ. ریورس کر دیا. اس نے اپنا ڈیسیژن چینج کیا, اپنا. ہدایت جان تو پاگل ہو گیا. وہ ویسے ہی واز این اینگری ینگ مین. وہ اینگری مین. اس نے اس پہ جو گالیاں سنائی اس کو, اس نے کہا یو کی ناٹ چینج یور ڈیسیژن, آئی وانٹ یو ہڈی جہان, جسٹ گو اینڈ کیری آن. ہڈی جہان نے 3 4 5 بورڈ مارے, ڈنگ 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 ڈنگ. میں نے کہا بس میرا یہی کام تھا. میچ لیا, میں باہر آ گیا. اوپر گئے بار میں, ہم لوگ اوپر گئے بار میں گھوم رہے, تو میں نے دیکھا وہ اس نے بیئر پکڑی ہوئی ہے. ریفری میرا انتظار کر رہا ہے. میرے پاس آیا, کہتا ہے مسٹر زمان, آئی جسٹ وانٹ ٹو نو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ رول نمبر 21 پیراگراف بی, واٹ از دیٹ رول. میں نے کہا آئی ڈونٹ نو, آئی واز جسٹ جوکنگ ود یو. کہتا ہے یو, میں تو مذاق کیا, مجھے تو نہیں پتا رول. لیکن بلف کام آ گیا. ہاں بلف کام آ گیا, میرا کام آ گیا. وہ ورنہ شاید مجھے وہ ہڈی کو نہ غصہ آتا, شاید ریورس ہو جاتا, مجھے جیت جاتا, تو مجھے تو اس کا فائدہ ہوا. ایسے یہ ایک دو ہاں ایسے یاد ہیں, بٹ دیر از اے مینی. ہڈی جان کے ساتھ وہ گوگی راؤ بڑی گیم کیا کرتا تھا. آپ کا جو ٹیمپرامنٹ تھا, اوبیسلی جو کول ٹیمپرامنٹ کورٹ پہ ہوتا ہے, بڑا کام آتا ہے. آج کل کے بچوں میں کیوں نہیں ہو پا رہا, جلدی غصہ کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی وہ ورلڈ چیمپئن شپ میں دیکھ رہا تھا, حمزہ کو ذرا سے پوائنٹ مس کرے اور وہ غصے میں آ گئے. یہ غلط ہے. ان کے لیے کیا ٹپ ہے ایسے بچوں کے لیے؟ دیکھیں آپ دیکھیں ریفری ہے, ریفری نے کہہ دیا نو لیٹ, آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے اس کو. دیکھیں نو لیٹ کہہ دیا اس نے, آپ امریکہ سے اس کو مزائل بھی ماریں گے نا, تو اس نے کہہ دیا آپ کو کہ نو لیٹ, اٹ از نو لیٹ. اس کے پاس اتھارٹی ہے نا, وہ اس نے بس کہہ دیا, ہی کی ناٹ چینج. آپ اس سے آرگومنٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کو بتا رہا ہے, آپ آرگومنٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کے خلاف ڈسپلنری ایکشن پہ آپ کے خلاف پوائنٹ دے دے گا, آپ کو وارننگ دے دے گا, آپ کے خلاف گیم دے دے گا, تو یو آر لوزر. آپ کے خلاف میچ دے سکتا ہے وہ. آپ غصہ کریں گے, ریکٹ ماریں گے, تو آپ یو شوڈ کیری آن. ایک آدھ غلطی ہو سکتی ہے, ریفری بھی کوئی علامہ نہیں ہوتا, اس سے ایک آدھ غلطی ہو جاتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کھیلیں. موسٹلی پلیئر جو ہے وہ کھیلنے کے بجائے پینلٹی کے چکر میں ہے آج کل. بالکل, کہ بس میں ہاتھ کروں تو پینلٹی مل جائے. وہ انہوں نے رول ایسا نکالا ہے کہ یو شوڈ گو کیری آن, ٹرائی کریں. آپ دیکھیں ٹرائی کریں, اور پھر نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے, لیٹ دیا تو لیٹ کریں. آپ غصہ کس بات کا. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے کیریئر میں کبھی کنسنٹریشن لوز نہیں کی. بالکل, وہی تو کی ہے. دیکھیں آپ نے اگر کنسنٹریشن لوز کر دی, غصے میں آپ آئے, یو ہیو لاس یور کنسنٹریشن. کنسنٹریشن آپ کی گئی, آپ کا گیند صحیح نہیں جائے گا, آپ ڈراپ صحیح نہیں جائے گا, آپ کی کراس صحیح نہیں آئے گی. گیم
لوز گیم ہوگی آپ کی، کیونکہ آپ کے کھوپڑے میں غصہ ہے. بالکل. اس کو آپ نے ٹھنڈا رکھنا ہے. ٹھنڈے کھوپڑے سے آپ کی کامیابی ہے. گرم کھوپڑا آپ کا ہے، آپ کو نقصان ہے. میں آپ کو ابھی ایک گالی دے دیتا ہوں، آپ ساری عمر مجھ سے خفا رہیں گے. میں اگر زبان بند رکھوں گا آپ کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے. تو اس پہ کنٹرول، اس پہ کنٹرول. یہ ہمارے پلیئر کو چاہیے کہ یہ ان کی زندگی میں اگر انہوں نے کامیابی حاصل کرنی ہے، ڈسپلن اور کول مائنڈ. کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اگلا پوائنٹ کھیلیں، اگلا پوائنٹ کھیلیں. میچ تو ختم نہیں ہوا نا. بالکل. تو آپ غصہ کر رہے ہیں. دیکھیں، اگر آپ فٹ ہیں، آپ ٹھیک ہیں، تو کھیل کے ہاریں. آپ پبلک کی بھی سمپتھی کھو رہے ہیں. بالکل. ریفری بھی آپ سے خار میں آ جائے گا، ضد میں آ جائے گا. اپنا نقصان کر رہے ہیں بیسیکلی. پلیز کانسنٹریٹ آن یور گیم. اللہ کرے ہمارے لڑکے، آپ جیسے جتنے بھی لیجنڈز ہیں ان کے تجربے سے، ان چیزوں سے سیکھیں اور پاکستان کا نام ویسے ہی روشن کرے جیسے آپ لوگوں نے کیا. تھینک یو ویری مچ قمر بھائی فار جوائننگ اس. اور انشاءاللہ آپ کو ہم کوشش کریں گے، چاہیں گے کہ آپ اسکواش کورٹس پہ نظر آتے رہیں اور پاکستان اسکواش کو جیسے پہلے آپ نے اتنی کامیابیوں سے ہمکنار کرایا، پھر سے بھی کراتے رہیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ. تھینک یو.